وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کو متوجہ کیا گیا کہ جو آپ کا نظریہ ہے کہ ہدایت پانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے، یہ نظریہ غلط ہے، بلکہ ملت ابراہیم اور دین ابراہیم جو کہ خدا پرستی کا دین ہے، جو یکتا پرستی کا دین ہے، جو توحید کا دین ہے، جو خدا کے سامنے جھکنے کا دین ہے، جو حق پرستی کا دین ہے، وہ حق ہے، اس پہ آنا ضروری ہے۔ ہدایت پانے کے لیے یہودی اور عیسائی یہ تمہارے خود سے ایجاد کردہ مذاہب اور فرقے، ان میں آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دین حنیف کی پیروی ضروری ہے۔ اور پھر ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم گزشتہ انبیاء پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم اپنے نبی پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان لانے والے ہیں، جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پہ نازل ہوا ہم اس پہ، اور ہم انبیاء کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ آپ تفریق کے قائل ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے، ہم تو خدا کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہمیں وہ جس نبی کی پیروی کا حکم دیتا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں ابھی جو مورد بحث ہے 137 نمبر آیت، اس میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لاتے ہیں، کن کی بات ہو رہی تھی؟ یہود و نصارہ کی۔ اگر وہ ایمان لاتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسا ایمان جس پہ تم ایمان لائے ہو۔ دیکھیں، فقط ان کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو؟ اس پہ بہت فوکس یہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہاری طرح کا اسلام، یعنی کیونکہ وہ بھی ایمان کا اور اسلام کا نعرہ تو لگاتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا ان کو اب کہا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح کا ایمان لاتے ہیں، جس چیز پہ تم ایمان لائے ہو، جس کا پہلے ذکر گزر چکا، اللہ پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، گزشتہ انبیاء پہ ایمان، اگر ان سب چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ اگر آپ ہود و نصارہ یعنی یہود و نصارہ اگر تم ہو جاؤ کونوا ہودن او نصارہ تہتدوا، ان کا یہ نعرہ تھا۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہودی اور عیسائی ہونا ضروری، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اگر وہ تمہاری طرح کا ایمان لاتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، تمہاری طرح کا ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ یقیناً شقاق میں ہیں۔ شقاق جدائی کو کہتے ہیں، اختلاف کو کہتے ہیں، نزاع کو کہتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ضد میں ہیں، پھر وہ ہٹ دھرمی میں ہیں، پھر وہ اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ اس اتحاد اور ایک پیغام کی طرف جو خدائی پیغام ہے، الہی پیغام ہے، اس کی طرف نہیں آنا چاہ رہے۔
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہاں اور یقیناً تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَ رسول اللہ کو بھی ایک قسم کی تسلی ہے کہ اگر وہ کوئی سازش کرتے ہیں، اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو تیری نگہداشت کے لیے، تیری حفاظت کے لیے، ان کے لیے تیرا اللہ کافی ہے۔ تمہیں انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا یقیناً تیرا پروردگار کافی ہے۔ اگر وہ حق آنے کے بعد، ان کے علم میں آنے کے بعد، ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد اگر پھر بھی وہ مخالفت کرتے ہیں تو جیسا کہ پہلی آیات میں بھی یہ آیا تھا کہ پروردگار عالم خود اپنے انبیاء کا اور اولیاء کا دفاع فرماتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ یقیناً سمیع بھی ہے، وہ بہترین سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ وہ اس کو علم ہے کہ وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے ان کے منصوبے کیا ہیں، ان کے پروگرامز کیا ہیں، وہ سب سے آگاہ ہے۔ اب ان کو متوجہ کرنے کے لیے، اس خول سے نکالنے کے لیے جو یہود و نصارہ نے یہودیت اور نصرانیت کا خول یا کہیں لبادہ اوڑھ لیا اپنے اوپر، اس سے ان کو نکالنے کے لیے ان کو پھر مخاطب قرار دیتے ہوئے، البتہ یہ ہم سب کے لیے بھی یہ خطاب ہے، صبغۃ اللہ، فرمایا اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ یعنی خدائی رنگ۔ خدائی رنگ بہترین ہے، خدائی رنگ میں تمہیں رنگین ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہر فرد پہ مختلف قسم کے ممکن ہے تعصب کا، ضد کا، اپنا جو اس کا عہدہ اور منصب ہے اس کا، اپنے قوم قبیلے کا رنگ چڑھاؤ۔ بعض افراد میں ممکن ہے ان کا بڑا ایک منصب ہے، ایک انجینئر ہے تو اس پہ اسی کا رنگ ہو، ایک ڈاکٹر ہے اس پہ اسی کا رنگ ہو، ایک معلم ہے اس پہ اسی کا رنگ ہو، ایک مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہر ایک پہ اپنے مذہب، اپنے قوم اور قبیلے کا ممکن ہے رنگ چڑھاؤ۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کو بھی اور ہمیں بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، صبغۃ اللہ، یہودیت کا رنگ وہ صحیح نہیں ہے، عیسائیت کا رنگ صحیح نہیں ہے، قومیت کا رنگ صحیح نہیں ہے، اپنے مذہب کا رنگ صحیح نہیں ہے، اللہ کا رنگ، اس میں رنگین ہونے کی ضرورت ہے، خدائی رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اور بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین رنگ جس میں اگر انسان رنگین ہو جائے تو وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی وقت ہوتی ہے، وہ خدائی رنگ ہے۔ یعنی اس رنگ میں تمہیں ڈھلنے کی ضرورت ہے، تمہاری زندگی میں یہ رنگ سب سے آگے ہونا چاہیے، تمہاری بات بس خدائی بات ہونی چاہیے، تمہارا عقیدہ خدائی ہونا چاہیے، تمہارے کام خدائی ہونے چاہیے، تمہارا تعارف الہی ہونا چاہیے، یعنی باقی سارے رنگ ان کو ختم ہونا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم فقط اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی معیار یہی ہے کہ انسان خدا کے سامنے جھکنے والا ہو، خدا کی عبادت کرنے والا ہو، خدائی رنگ، اس پہ توحید کا رنگ چڑھاؤ، لہٰذا یہ انسان کامیاب ہے۔ پھر ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، ان سے کہہ دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ محاجہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، بحث اور جدل کرتے ہو، جدال کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ دیکھیں اگر میں ایک ہستی کا ماننے والا ہوں، میرا مخالف ایک دوسری ہستی کا ماننے والا ہے، یا ہم اختلاف کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا لیڈر اچھا ہے، دوسرا فرد کہتا ہے کہ میرا لیڈر اچھا ہے، لیکن جب ہم دونوں کا لیڈر ایک ہے، دونوں کا بڑا ایک ہے، تو پھر یہاں پہ اختلاف کرنا تو فضول ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ، وہ ربنا و ربکم، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار بھی وہی ہے اور تمہارا بھی وہی ہے، ہم تو ایک ہی ذات کے تابع ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں
اچھا جس کو ہم ماننے والے ہیں وہ ذات ایک ہی ہے، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے، تو اس کا بھی یہ فیصلہ ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. جیسا کہ سورۃ الکافرون، اس میں بھی اس قسم کی بات کہ لکم دینکم ولی دین. جب انسان کسی بات پہ نہیں آتا، نہیں ماننے پہ تیار ہوتا، تو اس کو یہ کہتا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے لیے. کل دیکھ لیں گے جب پروردگار کے محضر میں جائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو فقط خلوص کے ساتھ اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم تو اسی کے لیے، جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کام خدا کے لیے کرتے ہیں، کچھ کسی اور کے لیے. ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم تو خالص ہیں، ہر ملاوٹ سے پاک ہیں، کسی آمیزش کے ساتھ ہمارا عمل مخلوط نہیں ہے. ہم کہیں کچھ ہمارا خدا کے لیے، کچھ ہمارا دوسروں کے لیے، بلکہ ہم تو اسی کے لیے خلوص کے ساتھ بندگی کرنے والے ہیں. پروردگارہ ہمیں خدا کے سامنے جھکنے اور خلوص کے ساتھ اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قومیت سے، قبیلہ پرستی سے، نسل پرستی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.